اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد رضا صاحب بریلوی کی دو کتب میں بڑے خطرناک باتیں موجود ہیں۔ میں یہ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں۔ پہلے تو الدولۃ المکیہ، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے صاف کہ اللہ اور رسول کا علم جو ہے وہ برابر ماننا یہ کفر و شرک نہیں ہے، صرف جبکہ وہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کرتا ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، بلکہ صرف عقیدہ غلط ہے۔ اس وقت میرے پاس فتاوی رضویہ جلد ششم امجدیہ سے چھپی ہے اور اس کا 77 صفحہ ہے۔ اس میں ایک سوال ہے اور یہ ہمارے لیے بحث کے لیے یہی کافی ہے۔ ہمارا الدولۃ المکیہ سے موقوف نہیں ہے یہ مسئلہ۔ یہاں پر میں ایک نقطہ بھی بتاؤں گا اور وہ نقطہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ دیکھیں کیا مسئلہ ہے کہ اللہ اور رسول کا علم معلومات کے اعتبار سے مساوی ماننا سراسر کفر و شرک ہے، خواہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کرے یا نہ کرے۔ لیکن فتاوی احمد صاحب بریلوی کی جانب جو منسوب ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں۔ الدولۃ المکیہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ رضویہ جلد ششم میں بھی یہ بات ہے۔ بخشی بازار کٹک مرسلہ محمد عبدالرزاق صاحب نے 12 رمضان 38 ہجرہ پچھلی صدی احمد رضا صاحب بریلوی سے استفسار کیا، جیسا کہ اس فتویٰ کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ماننا جو ہے، اس کے بارے میں سوال کیا کہ دو شخص میں اختلاف ہوا۔ ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے، اور دوسرے شخص کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغیبات عطیہ تھیں، لیکن خدا کے علم کے مقابلے میں حضرت کا علم کروڑا سمندر کے مقابلے میں قطرے سے بھی کم تھا۔ اچھا، اب احمد رضا صاحب بریلوی کی جانب جو فتویٰ جواب ہے وہ ذرا دیکھیے۔ ہمارا اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے۔ عام لوگ یہی نقطہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا، مگر آگے کہتے ہیں مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ باتائے الہی مانے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ اور رسول کا علم، کیا اللہ اور کسی بھی مخلوق کا علم، معلومات کے اعتبار سے مساوی ماننا، خواہ اس ذاتی اور عطائی کا فرق کرے یا ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کرے، قطعاً کفر و شرک ہے۔ جو اس کے کفر و شرک میں شک کرے وہ بھی کافر و مشرک ہے۔ تو احمد رضا صاحب بریلوی نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا؟ اب جو حضرات کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے، تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ فتویٰ ان کا نہیں ہے، اور ان کی حیات میں شائع ہونے والی کتب بھی انہوں نے ملاحظہ نہیں کی تھیں۔ وہ کتاب اگر لکھ بھی دیتے تھے تو اس کے اندر تحریفات ان کی حیات میں ہی ہو جاتی تھیں، ورنہ یہ کفریہ شرکیہ فتویٰ ان کے کتاب کے اندر درج نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی کہے نہیں یہ انہی نے لکھا ہے، تو پھر کیسے وہ ایمان کا ان کے قائل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ ایمان کا قائل ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ کتاب میں تحریفات ان کی حیات میں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ جو فتویٰ ہے فتویٰ رضویہ غالب ان کی حیات میں یا مرنے کے زیادہ دیر بعد نہیں، قریبی وقت میں شائع ہوا ہے۔ باقی تو جو کتب بعد میں جو جلدیں شائع ہو رہی ہیں فتاوی رضویہ کی، وہ تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ آخری ہے جو ہم جس کو قابل اعتبار کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بالکل ہی سے قابل اعتبار مانتے ہیں وہ پھر بتائیں وہ کیا کہیں گے۔ اچھا جی، اس کے دفاع میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کا علم جو ہے معلومات کے اعتبار سے مساوی ماننا، صرف ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کرنا، یہ کفر و شرک نہیں ہے۔ ہاں غلط ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیوں ہے؟ یہ تو کفر و شرک کا عقیدہ ہے، یہ تو ایسا کفر و شرک ہے جو ذریعات دین سے کفر و شرک ہے، جس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس عقیدے کو کوئی مسلمان کسی بھی ایک عام انسان کی جانب منسوب کر سکے، چاہے جائے کہ یہ کسی عالم کی جانب منسوب کر سکے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس کی تین ہی صورتیں، جو حضرات اس فتوے کی نسبت کو صحیح مانتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، ان سے ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایسا کفر و شرک کا عقیدہ ہے جو جس پر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتا۔
ہاں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ عقیدہ کفر و شرک ہے، مگر احمد رضا بریلوی کو اسے اختلاف تھا، تو یہ بھی کوئی وہ احمد رضا بریلوی کے دفاع نہیں کر رہے، بلکہ یہ بہت ہی خطرناک الزام ان پہ لگا رہے ہیں۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مان لیں کہ انہیں کی حیات میں بھی ان کی کتب جو تھیں اس کے اندر کفریہ شرکیہ باتیں تھیں، جیسے الدولۃ المکیہ میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کسی نے، ہاں انہوں نے پڑھا نہیں، اب یہ کیوں نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کتابیں نہ پڑھتے ہوں اور جن پر اعتبار کرتے ہوں وہ کتابوں کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کر دیتے، وہ تحریفات کر دیتے ہیں، ان کی حیات میں ہی تحریفات ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کا، اور جس کا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی جو اس عقیدے کی تقلید کرتا ہو مگر تکفیر نہ کرتا ہو وہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوگا وہ نہ صرف تقلید کرے گا بلکہ تکفیر بھی کرے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، اب بلکہ یہ تو وہ عقیدہ ہے جس کے کفر ہونے میں شک کرنا، جسے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر و شرک ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتب جو ہیں تحریفات سے پاک ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اس عقیدے کو کفر و شرک مانتے ہیں، مگر اب کیا کریں، کتابوں میں انہوں نے یہ فتاویٰ دیکھ لی ہیں، اب وہ پریشان ہیں، ان کے لیے تو ہمارے پاس یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مصری ہو جائے کہ نہیں یہی عقیدہ ٹھیک ہے جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، تو کتاب میں تحریف تو ہو سکتی ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے، مگر یہ عقیدہ کفر شرک ہونے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ دیکھیے یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے کہے کہ اس کا علم محدود اور ذاتی ہے اور اللہ کا علم لامحدود اور ذاتی ہے، یہ فرق کرے تب بھی وہ کفر شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ غیر اللہ کا علم جو ہے غیر محدود اور غیر ذاتی ہے اور اللہ کا علم غیر محدود اور ذاتی ہے، تب بھی یہ عقیدہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ یہ دونوں ایک ہی طرح کے کفر و شرک ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کفر و شرک ہونے میں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ کفر و شرک کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، تو یہ الگ بحث ہے۔ تو اب یہ میں نے مثال دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یا تو آپ یہ مانیے کہ احمد رضا صاحب بریلوی کہ حیات میں ہی ان کی کتب کے اندر تحریفات ہو گئی تھیں اور انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اپنی کتابیں نہیں دیکھی تھیں، انہوں نے جب کتابیں چھپتی تھی تو انہوں نے نہیں دیکھے، مسودات میں لوگوں نے تحریف کر دی، یا تو آپ یہ مان لیجئے۔ یا پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ احمد رضا صاحب بریلوی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھے اور ان کے ساتھ ان کے ہی ماننے والوں نے ظلم و ستم کیا، ان کی کتب کے اندر کفریات اور شرکیات ہی نہیں ڈال دیں اور بھی بہت کچھ ڈال دیا۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں یہی عقیدہ صحیح ہے جو کتابوں میں جیسا لکھا ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی کہ ایسے شخص کو ہم کافر اور مشرک تو نہیں مانیں گے، ہاں غلط مانیں گے، لیکن یہ عرفا میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ اگر کیونکہ الدولۃ المکیہ کے اندر انہوں نے عرفا کا بھی قول کے جانب یہ قول منسوب کیا، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کوئی آپ کے لیے جواب نہیں بنتا، آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ایسا کفریہ شرکی عقیدہ جس کا کوئی بھی اس کو کسی نے بھی اس کو ایسے شخص کو مسلمان کہیں نہیں کہا، ایسی بات اگر احمد رضا صاحب بریلوی کے جانب منسوب ہے تو پھر یا تو کسی نے غلط منسوب کی ہے، اور اس صورت میں یہ بھی مانی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی حیات میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جس سے وہ لا علم تھے، کیونکہ اور پھر ورنہ پھر آپ اپنا بھی ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور احمد رضا بریلوی کی جانب ایک ایسا عقیدہ منسوب کر رہے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی ان سے دوستی، ان سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت ہے۔ دیکھ لیں، آپ لوگ سمجھ لیں یہ عقیدہ لیکن اس پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس عقیدے کے کفر و شرک ہونے پہ شک کرنا وہ بھی کفر و شرک ہے، اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بھی کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کس طرح کسی مسلمان کو کیا تکفیر اس حد تک چلی جائے گی کہ آپ یا کتب پر اس حد تک اعتبار ہو جائے گا کہ ذریات دین کو چھوڑ کے آپ یہ فوراً کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ عقیدہ کفر و شرک نہیں ہے، ہاں غلط ضرور ہے، یعنی تقلید تو ہے، تکفیر نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ والسلام تک۔